یہ دعا کہیں آپ کو راک نہ کر دے. آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنوں کے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے. نشے کی لت لگا کر خود کو اکیلا مت کریں. زندگی ایک انمول تحفہ ہے. جب ہوں گے سانسوں کے پل پھر جا کے ہوگی آپ کی کل. A public service message by Anti-Narcotics Force. Helpline 1415. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سمت کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار. سے ہونا ہے فرار، گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں، پوری کب ہوگی فریاد. تھوڑا سا سکون چاہیے، تھوڑی جستجو چاہیے، کرنا ہے خود پہ اعتبار، کرنا ہے نشے سے انکار، انکار، انکار. کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں، دعا کروں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. جناب پروگرام ہے زندگی سے پیار، مجھے کمل کہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس اور FM 101 کی یہ مشترکہ کاوش کا پروگرام ہے جس میں ہم منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. اور لسنرز، سب سے امپورٹنٹ بات، جو ایک بہت ضروری بات میں آج اپنے لسنرز کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ اکثر اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائیوں کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں کہ ANF کے جو انفورسمنٹ، جو آپریشنل سٹاف ہوتا ہے، اس نے کہاں کہاں کارروائی کی اور کتنی بھاری مقدار میں منشیات جو ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں لی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس چیز کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ANF بہت محدود افرادی قوت کے ساتھ ساتھ، بہت محدود وسائل کے ساتھ ساتھ بہت اچھا کام کر رہی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ لسنرز آج یہ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جب ہم اپنے ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہر ایک جوان جو ہے وہ اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح بھی آج ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے, جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے ایک منشیات کے کاروبار میں ملوث جو اسمگلرز تھے ان کے اڈے پہ جب چھاپا مارا, راولپنڈی بارہ کاؤ کے قریب علاقہ ہے جو ایک گاؤں ہے مانگا, وہاں پہ یہ آپریشن کیا گیا جس میں تقریباً 10 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں, اور 147 پیکٹس جو ہیں وہ منشیات کے پکڑے گئے ہیں. لیکن جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس چیز سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا ایک جوان نائک اکبر علی, جن کا تعلق ملتان سے تھا, وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو لسنرز آپ کو اس خبر سے بھی آگاہ کیا, اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک ایسی ہی خبر جو تھی وہ اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کی تھی. تو جناب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ہر سطح پر کام کر رہے ہیں, اور جب ہم اس پروگرام کی بھی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اپنے لسنرز کو یہ کہتی ہوں, ہمارے پروگرام میں جو مہمان بھی شرکت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ہم ان کے جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے. جب ہم اس انفورسمنٹ لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کام ہے ANF کس طرح سے کام کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی جناب آج کا پروگرام بھی میں ان تمام شہداء کے نام کروں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کے اس پروگرام کی بھی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جناب اس جوان کے نام یہ پروگرام ہم کرتے ہیں. زندگی کا نعم البدل کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم اپنی عقیدت اور ہم اپنے طرح سے جو ایک خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں, خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے اور اچھا کریں اور بہتر کریں تو میرے خیال سے اس میں یہ ہے کہ ہم ANF کا ساتھ دیں. جناب آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی. پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں اسی خوبصورت سے ٹریک سے. وفا کی تصویر
شہید ہو کے کیا مانگو سرخ رو تم نے جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے شہید رکھی بہنوں کی آبرو تم نے وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار. لسنرز آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہے جی زندگی سے پیار، اور زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کا احساس یا تو ان لوگوں کے جو گھر والے ہوتے ہیں انہی کو پتہ چل سکتا ہے جن کے گھر سے کوئی انسان چلا جاتا ہے کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے. اور جب انسان کی زندگی میں کوئی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی میں کسی قیمتی چیز کو کھو دیتے ہیں تو تب آپ کو زندگی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. ویل لسنرز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں. آپ بہت اچھے طریقے سے سر کو جانتے بھی ہیں، بہت اچھی ہماری گفتگو بھی رہتی ہیں اور مجھے بہت اچھے جو ہیں وہ ویوز بھی ملتے ہیں سر کے بارے میں. آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر شمشیر حیات صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ بھی سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات کہ اب اگر ہم FM 101 اور ANF کے اس پروگرام کی بات کرتے ہیں تو ہماری ٹیم کا ایک بہت مستقل حصہ بھی ہیں کہ سر کو جب بھی ہم مدعو کرتے ہیں تو سر جو ہے وہ کبھی نہ نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت بھی نکالتے ہیں. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج بھی ہمارے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اہل پاکستان کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کی نیک تمنا. بہت بہت شکریہ سر. پروگرام کی شروع میں آپ نے جیسے سنا بھی ہوگا کہ ہم آج بات کر رہے تھے، میں اپنے لسنرز کے ساتھ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ ANF بہت محدود افرادی قوت کے ساتھ، بہت محدود وسائل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ جو جوان ہیں وہ جام شہادت نوش بھی کر جاتے ہیں. آج بھی صبح ایک آپریشن کے دوران ANF کا ایک جوان جو تھا اکبر علی جو ہیں وہ جن کا تعلق ملتان سے تھا وہ شہید ہوئے ہیں. تو شمشیر حیات صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے اکثر و بیشتر یہ چیز دیکھی ہے کہ ہماری عوام یا لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو پولیس کا کام ہے، یہ تو اس کا کام ہے، یہ ان اداروں. وہ لوگ تو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہماری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا.
جی سب سے پہلے تو اس زمین کی، اس مٹی کے اس بیٹے کو خراج تحسین جو آج ایک بہت بڑے نوبل کاز کے لیے جس نے جام شہادت نوش کیا، اور یقیناً وہ اس کا خون ہمارے اوپر قرض ہے، اور اس کی والدہ کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کے پیرنٹس کو، سب کو ہماری طرف سے جتنے بھی الفاظ سے ہم اس بچے کو خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. وہ یقیناً ایک بہت عظیم شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے چنا. دوسری طرف جہاں ذمہ داریوں کی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. ہم سب کو اپنی ذمہ داری باسلوبی انجام دینی چاہیے. یہ کسی کے اوپر ڈال دینا کہ جی وہ ادارہ اس کے لیے موجود ہے اور وہ کر رہا ہے، گو کہ ادارے اسی لیے بنائے جاتے ہیں، مگر ہم ایز اے پاکستانی ایک انسانیت کے ناطے ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، ہمیں وہ بھی انجام دینے. جو لوگ اس وطن کی مٹی کے لیے، حفاظت کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اور جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ یقیناً بہت بڑے درجے پر ہیں. ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. وہ بہت کم وسائل میں، بہت محدود وسائل کے اندر اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں ایز ایک شہری کے طور پہ ہمیں انجام دینی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر پاتے. اگر ہم وہ کر پائیں تو ہم ڈیفینیٹلی بہت سارے بڑے جو نقصانات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا، اور آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ایسے جوانوں کا جو خون ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قرض بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں ہمارے حالات اجازت دیتے ہیں، ہم نے انہی کے مطابق کرنا بھی، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے. سر میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم اس طرح کے حالات کی بات کرتے ہیں، جب زندگی میں اس قسم کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، ابھی جیسے کووڈ، ہم آہستہ آہستہ اس سے باہر نکلنا بھی شروع ہو گئے ہیں. یہی ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے جو ایڈکٹ ہوتے ہیں، جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگ ڈیٹاکسیفیکیشن میں جب جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، فیملی کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان مشکل حالات کو پورا کرنے کے بعد جب ایک ایسا مریض 3 ماہ 4 ماہ یا 6 ماہ کے علاج کرنے کے بعد واپس زندگی کی طرف آنے لگتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں کس قسم کی مستقل مزاجی اپنانی چاہیے، کن کن حالات اور کن کن چیزوں کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں دوبارہ اس لعنت کی طرف جا ہی نہ سکے؟ جی بہت بہترین سوال آپ نے کیا. سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. وہ شخص جو کسی نہ کسی ایڈکشن کے اندر موجود ہے اور وہ ڈیٹاکس کر کے یا اپنے جو جس بھی وہ ایڈکشن کے اندر تھا اس سے باہر نکلا ہے اور ابھی وہ نارمل روٹین لائف کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ جو معاشرہ ہے جس نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. دوسرا اس کی اپنی ذمہ داری کیا ہے. اس کی اپنی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک کہ وہ ان سب چیزوں سے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ سفر کر رہے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے، خصوصاً والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، خاندان والے ہیں، اس کی اپنی ایجوکیشن ہے، اس کی اپنا بزنس ہے، لائف سٹائل ہے، جو سفر ہوا ہے وہ اس چیز کو سمجھے کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی جس چیز سے وہ سفر ہوا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرے. یہی جو ایڈکشن ہے اسی کی روک تھام کے لیے آج تک ہمارے جوان جو ہیں وہ آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایسے لوگ جو ڈی ٹاکس ہو کے واپس آتے ہیں دوبارہ وہ اس مرض کے اندر نہ چلے جائیں یا اس لعنت کے ساتھ نہ منسلک ہو جائیں. ان کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ
اس قسم کی جب دوبارہ ان کو کریونگ ہو یا دوبارہ اس طلب محسوس کریں تو وہ فوراً سے اپنے فیملی کے بڑوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو ضرور بتائیں. اگر کوئی ایسا بندہ جو ان کو اس بارے میں اپروچ کرتا ہے یا وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں فوراً سے انفارم کریں, چاہے وہ ان کا بہت قریبی ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر سے ہی کوئی قریبی ہی پرووائڈر جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کا بتانا بہت ضروری ہے تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے, اور جو مریض ہے اس کی ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے کہ وہ فوراً سے اپنے بڑوں کو اس بارے میں انفارم کرے. بالکل شمشیر حیات صاحب, کل کے پروگرام میں بھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارا پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچے جو ہیں یا جو ایک فرد ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی غلطی کھل کے نہیں بتا سکتا. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے یا وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں چلا بھی جاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ ڈر یہی ہوتا ہے کہ جی مجھے مار پڑے گی, مجھے ڈانٹ پڑے گی, غصہ ہو جائیں گے, گھر والے ناراض ہو جائیں گے. ہم نے کبھی شاید وہ پیرنٹس کا روب اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن اس روب کے ساتھ کوئی پیار محبت یا ان کا جو ایک دوستی والا رویہ ہونا چاہیے وہ بہت کم ہوتا ہے. جی بالکل. اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ صرف یہ بچوں کے حد تک ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ والدین کے لیے بھی بہت ضروری ہے. پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے, ان کے ساتھ ریپو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اگر بچوں کے ساتھ والدین کا ریپو ڈیولپ نہیں ہوگا تو وہ اپنے مسائل کس کو بتائیں گے؟ ڈیفینیٹلی اگر گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں, وہ کسی نہ کسی اپنے ذاتی مسائل سے گزر رہا ہے بچہ, تو وہ اگر والدین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وہ باہر جائے گا. اگر وہ باہر جا کے بات کرے گا تو باہر سے اس کو وہ والا مشورہ نہیں ملے گا جو گھر کے اندر اس کے والدین یا اس کے بڑے جو ہیں وہ اس کو دے سکیں گے. سو گھر کے اندر پیرنٹس, بہت پیرنٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بندے کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. بعض اوقات باپ بہت اتھارٹیرین ہے اور بعض اوقات کسی جگہ پہ والدہ بہت اتھارٹیرین ہے. تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ والد اور والدہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم میں سے کس نے کس معاملے کے اوپر بات کرنی ہے. مثال کے طور پہ والدہ اگر اسکول اسٹڈیز کے حوالے سے زیادہ اسٹرکٹ ہے تو فادر کو اسٹڈیز کے حوالے سے ایز کمپیئر ٹو مدر کم اسٹرکٹ ہونا ہے. اگر بیہیویئر کے کوئی پرابلمز ہیں اور والدہ اسٹرکٹ نہیں ہے تو والد کو اسٹرکٹ ہونا ہے, تاکہ یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی بیہیویئر کو ایزیلی ان کے پرابلمس کو ریزالو کر سکیں, اور تبھی جا کے یہ مسائل والدین تک, بچے کے مسائل یا گھر کے اندر کوئی بڑا موجود ہے اس کے مسائل والدین تک اور بہن بھائیوں تک کنوے ہوں گے. ایک چیز. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ شائنس ہے, کہ بعض اوقات ہم شائع ہوتے ہیں یا بعض اوقات ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں والد یا والدہ ہم بتائیں گے تو ہمیں ڈانٹ پٹے گی, مار پٹے گی. یہ اسی کنڈیشن میں ہے جب ہماری بچوں کی پیرنٹس کے ساتھ یا پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ ریپو ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. تو امپورٹنٹ تھنگ از ریپو ڈیولپنگ, کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو یہ چیزیں ریزالو ہونا شروع ہو جائیں. بالکل صحیح. اب جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں تو شمشیر حیات صاحب, تعلقات میں ہمارے ساتھ گھر سے باہر کے بھی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, کچھ دوست احباب بھی ہوتے ہیں. جب ہم ان تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اب یہ ایک بچے کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کو کس قسم کے دوست ملے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول میں ان تمام لوگوں کا بھی, اگر کوئی رشتہ دار جو ہمارے قریبی رشتہ دار جو جن کا گھر میں آنا جانا ہے, ان کا بھی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ایک بڑا اہم رول ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار جو ہیں وہ تانے بہت دیتے ہیں, پیرنٹس کو سب سے زیادہ پریشانی اسی چیز کی ہوتی ہے. ہمارا کلچر شاید اس قسم کا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. بہت سارے پیرنٹس, میں نے خود اس چیز کو دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کی خواہشات کو دبا لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جی ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ باتیں کریں گے, وہ دنیا کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے لیے اگین میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں. والدین کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمارے بچے ہیں اور ہمیں ریزالو کرنا ہے. یہ بات بہتر ہے کہ جب ہمارے ہاں جو اسلامک کلچر ہے اس کے اندر ہم جب کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں
تو بہت ساری چیزیں ریزالو ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی مسئلے کا حل اگر نہیں آ رہا تو وہ اگر بڑا بھائی موجود ہے تو بڑا بھائی اس کا مشورہ دیتا ہے, مگر یہ اس کنڈیشن کے اندر ہے جب آپ کی گروپنگ کے اندر یا ایز اے ہول آپ نے ڈیسیژن لینا ہو تو تب وہ افیکٹو ہے. اگر جب ایک سنگل انٹیٹی کے اوپر ہم بات کریں گے, مثال کے طور پہ ایک بچے کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں ایک بریک, ٹائم چیک بریک کی جانب بڑھنا ہے, آپ ہم اس کے بعد لوٹ کے آتے ہیں. جی ضرور. Time check. It's 3:30 p.m. پاکستان, ایک عشق, ایک جنون, ایک پیغام. ریڈیو پاکستان آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. آپ کو پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم جس بارے میں بات کر رہے تھے ہم اس بات کو اب جاری رکھیں گے. جی, تو اس لیے جس طرح پہلے میں شروع میں نے آپ سے کہا کہ ہر بچے کی اپنی پرسنالٹی ہوگی, وہ ہو سکتا ہے یہ بات نہ برداشت کرتا ہو کہ اس کی بات اس کے والدین کے علاوہ یا بہن بھائیوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے. سو والدین کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ سب سے پہلے اس کو خود ریزالو کرنا ہے. اگر وہ ان سے ریزالو نہیں ہو رہی تو گھر کے ایسے فرد کو جو کانفیڈنٹ ہے, جس کے اوپر کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ایکسیپٹنس کے طور پہ آتا ہے, اس کے ساتھ ضرور بات کی جائے تاکہ بچے کا کانفیڈنس شیک نہ ہو. یہ اسی کنڈیشن میں ڈیولپ ہوتی ہیں یہ پرسنالٹیز, بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک کر جائے. پھر وہ باہر کے لیے جاتا ہے, اس کو دوست اچھے لگتے ہیں, دوستوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں. کیوں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں؟ بیکاز وہ ساری باتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی خود سے ایزیوم کی ہوئی اسٹیٹمنٹس ہیں. پھر وہ اپنے والدین کا باغی ہوگا, پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کا باغی ہوگا, رشتہ داروں کا باغی ہوگا, اور پھر یہ جو نان اسٹیک ایکٹرز ہیں, اسپیشلی جو ڈرگ ڈیلرز ہیں, وہ پھر اس کو ایزیلی اپروچ کریں گے اور یہ چیزیں آگے پریویل کریں گے, اور اس طرح پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ افیکٹ کرے گا. بالکل صحیح. اچھا شمشیر حیات صاحب, اگر ہم اپنے موجودہ دور کی بات کرتے ہیں, جیسے ابھی ہمیں ایک وبا کا بھی سامنا رہا ہے اور ابھی ہم آہستہ آہستہ اس سے باہر آ رہے ہیں, اگر اس بارے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے فیکٹرز میں دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اگر اچھا سکور نہیں کر سکتے اسکول میں تو وہ ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس اچھی نوکریاں نہیں ہیں وہ لوگ ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ لوگ جن کو گھریلو طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بڑے کامن سے فیکٹر ہیں ہماری سوسائٹی کے. اب اگر ہم ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ ایک ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ ان کو ایسا کیا حل بتائیں گے؟ ایسی کون سی روٹین ہونی چاہیے؟ اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہم ان مسائل کا بھی حل نکال سکیں اور ہم اس لعنت سے بھی دور رہ سکیں؟ جی اچھا, سب سے پہلے یہ چیز ایز اے کمیونٹی ہمیں سمجھنی ہے کہ ایک تو یہ ایک بہت بڑی جو کووڈ-19 کی جو وبا تھی جو ایز اے ہول پوری دنیا میں آئی اور ہر ملک اس سے افیکٹ ہوا. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس کے اندر وہ بھی افیکٹ ہوئی اور وہاں پہ بھی مسائل ہیں. ہم کیوں انڈر ڈیولپڈ ہیں, ہمارے اندر بھی مسائل ہیں, ہمارے ریسورسز کم ہیں. اگر ریسورس ملک کے اندر یہ پرابلم آیا اور وہ اس کو نہیں کر سکے تو ہمارے لیے بھی مشکل تھا. بٹ ایز کمپیئر ٹو ادر
جو دوسرے ممالک ہیں ان سے ہم لوگ زیادہ بہتر ہیں، بیکاز ہم نے اس سے کوئکلی ریکور کیا، اور ہمارا جو اپنے دین پہ اور جو پختہ ایمان ہے اس سے ہمیں بڑا ثابت قدم رکھا، اور ہم لوگ اس وبا سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات سے جو کمیونٹی افیکٹ کرتی ہے، جو لوگ ڈرگز کے اندر ہیں یا کسی بھی مسائل کے اندر ہیں اور وہ اس بیماری کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ایک موٹیویشن کا ایلیمنٹ ڈیولپ رکھیں، پیدا رکھیں، دوسروں کو موٹیویٹ کریں۔ وہ لوگ جو اس سارے پروسیجر سے گزرے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کمیونٹی کا حصہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ایک موٹیویشنل ایلیمنٹ برقرار رکھیں، لوگوں کو اچھا کھانا، اچھا پہننا کی جو ہے وہ تلقین ہونی چاہیے، مطلب ان کو بتانا چاہیے کہ آپ اس طرح کریں۔ تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میل جول ہے۔ آپ نے جتنی آپ لوگوں کے ساتھ فزیکل انٹریکشن کو کم رکھیں گے اتنی ہم چیزوں سے کوئکلی باہر نکلے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی ایسی جگہیں جہاں پہ لوگوں کی فزیکل انٹریکشن کم رہی ہے، وہاں پہ یہ بیماری بہت کم رہی ہے۔ جہاں پہ فزیکل انٹریکشن زیادہ ہوئی ہے وہاں پہ اس بیماری کا بھی ایلیمنٹ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اس لیے سوشل انٹریکشن ہونی چاہیے۔ سوشل انٹریکشن سے مراد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، مگر ملنا جو ہے وہ فزیکل انٹریکشن میں نہیں ہونا چاہیے، وہ سوشلی موبلائز ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان ساری جو مسائل ہیں ان سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اچھا شمشیر حیات صاحب، جب ہم ان مسائل کے حل کی بھی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں، ایک انسان اچھا ان لوگوں کے لیے تو کنٹرول کرنا یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی جو بہت زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، جو بہت زیادہ سوشل نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملے جلے نہ، ان کے ساتھ بات نہ کریں تو ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں اداسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ان چیزوں کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے؟ اچھا عائشہ، اس میں دو چیزیں اگین بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ، جو وہ اسٹوڈنٹس جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے تھے اور اچانک سے کووڈ کی وجہ سے وہ گھر میں آ گئے، اب گھر میں انیشلی شروع کے 10-15 دن تو ان کو چھٹیاں اچھی لگیں کہ یار اسکول سے یا یونیورسٹی سے ہم وہ ہیں، مگر بعد میں جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو ہم اپنے دوستوں سے اور اپنے ٹیچر سے دور ہو گئے ہیں اور ہم کوئی میل جول نہیں کر سکتے، تو ان کے اندر ایک بیہیویئرل ایشوز آنا شروع ہو گئے۔ جی اس کنڈیشن کے اندر بھی لوگوں کو یہ چاہیے، خصوصاً گھر کے اندر پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز بچوں کی اس طرح مینج کریں۔ مثال کے طور پہ وہ جو گیم کرتے ہیں وہ گھر کے اندر، ہم ابھی ہر یہاں پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ اس کنڈیشن میں موجود نہیں ہے کہ وہ ایک دو کنال کے گھروں میں رہیں۔ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ شام کے ٹائم یا ایسے وقت میں، جس وقت میں وہ سمجھیں کہ وہ موسم تھوڑا بہتر ہے اور وہ باہر نکل سکتے ہیں، تو وہ باہر ضرور نکلیں، احتیاطی تدابیر کر کے، ماسک ضرور پہنیں، ہاتھوں پہ گلوز ضرور لیں، اور وہ واک کریں، جاگنگ کریں، لوگوں کے ساتھ فزیکل انٹریکشن نہ کریں۔ اگر ابھی تو ہمارے ہاں پاکستان میں اس کووڈ-19 سے ریکوری کا فیز شروع ہو گیا ہے، سو بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ اوپن گراؤنڈز میں جائیں، وہاں جا کے فٹ بال کھیلیں، وہاں جا کے ہاکی کھیلیں، باسکٹ بال کھیلیں، والی بال کھیلیں، اس قسم کی جو اوپن ایئر گیم ہے وہ ضرور کریں، کیونکہ اس سے بھی فزیکل انٹریکشن اس میں نہیں ہے،
سوشل انٹریکشن بھی ہے اور فزیکل ہیلتھ بھی آپ کی بہتر ہوگی. ایک تو یہ بچوں کے لیے یہ ہے. گھروں کے اندر جو پیرنٹس ہیں, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو سارا برڈن ہمارے اوپر آ گیا, اور اگین پیرنٹس بھی اس کا افیکٹ ہونا شروع ہو گئے. شروع میں 10-15 دن تو انہوں نے مینج کیا, مگر بعد میں ان کے لیے بھی مسائل شروع ہو گئے. سو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک اسکیڈول بنائیں بچوں کے حوالے سے کہ کس ٹائم انہوں نے پڑھنا ہے, کس ٹائم کھیلنا ہے, کس وقت کھانے پینے کا کیا اسکیڈول ہوگا. سو وہ جو اسکیڈول ہے اس کو وہ ضرور مینٹین کرائیں. اس کے لیے ان کے لیے بھی آسانی ہے اور بچوں کے لیے بھی آسانی ہوگی, کیونکہ ہر فرد کو یہ پتا ہوگا کہ اس نے کس وقت کیا کام کرنا ہے. سو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو گھروں کے اندر کرنا ہے. اچھا شمشیر حیات صاحب, میں نے ایک چیز یہ بھی نوٹس کی ہے, ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کو اب جیسے جن کو بہت زیادہ چھٹیاں ملی ہیں, انہوں نے سونے جاگنے کی روٹین بہت زیادہ خراب کر لی, انہوں نے کھانے پینے کی روٹین بہت زیادہ خراب کر لی. اب جب ایک چیز ان کا ہمیشہ, اور ان کا بڑا ایک اچھا سا بہانہ ہوتا ہے جس پہ کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ جی جب ہم دوبارہ سے اپنی روٹین میں آئیں گے تو سب کچھ سیٹل ہو جائے گا. حالانکہ میرے خیال سے یہ چیز بڑی ایک مفید ثابت ہو سکتی ہے آپ کی صحت کے لیے کہ آپ گھر پہ رہتے ہوئے اگر اپنی روٹین کو مینج کریں گے تو جو آپ کو ایک ورک پلیس کی اسٹریس ہوتی تھی یا آپ کو باہر جانے کی جو اسٹریس ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ آپ کی روٹین بڑی اسموتھ ہو جائے گی. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اسکیجولس پہ خود ہی عمل ہی نہیں کر سکتے. ایسی ہے. اچھا بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہم تو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اسکیڈول بنائیں, اور آگے سے پیرنٹس اور بچے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بنا تو لیں گے مگر عمل کیسے کریں. اب اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کو اور والدین کو, والدین بچوں سے کہیں کہ آپ اپنا اسکیڈول بنائیں, اور والدین پھر بچوں سے وہ اسکیڈول لیں اور اسی اسکیڈول کو آہستہ آہستہ مینج کرائیں. مثال کے طور پہ اگر صبح 9 بجے انہوں نے اپنا بریک فاسٹ رکھا ہے, تو اگر بچہ 10 بجے آ رہا ہے تو نو پرابلم, شروع میں بچے کو یہ کہیں کہ آج آپ 1 گھنٹہ اپنے ٹائم سے لیٹ ہیں, کل کو آپ کو اس سے ارلی آنا ہے. سو آہستہ آہستہ اس ٹائم کے اوپر تھوڑی سی اسٹرکٹنس کرنا شروع کریں. بہت زیادہ اسٹرکٹنس نہیں کرنی ورنہ بچہ اگین آپ کے اگینسٹ جانے کا خطرہ ہوگا, مگر آپ آہستہ آہستہ اس ٹائم پیریڈ کو کور کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1. نمبر 2, جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اسکیڈول بنایا گیا ہے اس اسکیڈول کو پیرنٹس بھی اسی حساب سے مینج کریں. مثال کے طور پہ اگر 9 بجے بریک فاسٹ کا ٹائم ہے, بچہ تو آ گیا مگر 9 بجے ناشتہ نہیں تیار. سو جو گھر کے اندر یہ مسائل ہیں ان کو دونوں طرف سے ایکولی مینج ہونا ہے, تب جا کے یہ چیزیں مینج ہوں گی. جو نیند کا ابھی ایلیمنٹ بہت زیادہ دیکھا گیا, یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں کہ میرے پاس بھی جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر ہم تو گھر میں ہم تو دن پورا سوتے ہیں اور رات پوری جاگتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو اس کو مینج ہی نہیں کر سکتے, تو ٹائم ٹیبل بنائیں بھی تو اس پہ نہیں جا سکتے. سو بچوں کو اگین پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا بھی رات کا ایک فکس ٹائم رکھیں کہ اس ٹائم کے اوپر ٹی وی لانچ کے اندر کوئی ٹی وی نہیں چلے گا, لائٹس آف ہو جائیں گی, ہر بندہ اپنے روم میں جائے گا. پھر جو گیجٹس کا استعمال ہے ہمارے ہاں, لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, اس کے اوپر بھی ایک پابندی اختیار کی جائے کہ والدین اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کریں. شروع میں تھوڑی سی ان کو دقت ہوگی اس بارے میں کہ وہ کس طریقے سے اس کو مینج کریں گے, مگر جب وہ ایک دفعہ اس کو لک آفٹر کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ وہ والدین خود دیکھیں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان مسائل سے خود بخود ریکور کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ نیند ان کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, ڈائٹ ان کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, انہیں آہستہ آہستہ روٹین میں آنا شروع ہو جائے گا. ابھی اگین جب یونیورسٹیز ابھی دوبارہ سے جب اوپن ہوں گی, کالجز اسکولز جب اوپن شروع ہوں گے تو شروع میں اگین بچوں کو یہ مسائل درپیش ہوں گے. سو بچوں جو وہ بچے جو ہمیں سن رہے ہیں اور وہ والدین جو ہمیں سن رہے ہیں, جنریشن جو ہمیں سن رہی ہے,
میرا ان کو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ ابھی سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا شروع کریں، بیکاز پھر آپ کو یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول کے اندر صبح ارلی مارننگ اٹھنا اور پھر اپنے چیزوں کو مینج کرنے میں مسائل ہوں گے، جس کا افیکٹ آپ کی اسٹڈیز کے اوپر آئے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ آئے. آپ نے بہت اچھی ہمیشہ کی طرح گفتگو کی. میں چاہوں گی کہ آپ پروگرام کے آخر میں ہمارے لسنرز کو کیا پیغام دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. ANF ایک پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت بڑا ایک کاز، نوبل کاز ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اس معاشرے کو ایسی وبا سے، ایسی گندگی سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمارے جنریشنز برباد ہونے کا خطرہ ہے. میرا مشورہ اس پوری قوم کو ایز اے ہول یہ ہوگا کہ آپ محب وطن رہیں، آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ہمارے پاکستان کی فورسز کے جوان اور افسرز اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہیں، اور وہ اپنی خدمت دے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور جانیں دے رہے ہیں. آپ جن کا خون ہم پہ قرض ہے، اور ہم اپنے قرض کو ادا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس ضرور کریں، اور ایسے لوگوں کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں جو اس ملک کے کسی بھی قسم کے معاملے کے اندر دشمن ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے. ڈاکٹر شمشیر حیات صاحب، کلینکل سائیکالوجسٹ، آج ہمارے پروگرام میں تھے. سر بہت بہت شکریہ. جو ویلکم. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو لسنرز، آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ابھی جناب چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی کم رہ گیا ہے تو میں چاہوں گی کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی جو مختلف کارروائیاں تھیں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 12 ملک گیر کارروائیوں کے دوران 484.398 کلو گرام منشیات برآمد کر لی. منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کر کے 3 گاڑیاں بھی تحویل میں لے لی گئیں. برآمد شدہ منشیات کی بین الاقوامی مالیت 24 ملین امریکی ڈالر بنتی ہے. ان کی اب آپ کو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ANF کوئٹہ نے ناگوا شوک ضلع بنجگور سے ایک لاوارث ٹویوٹا پک اپ سنگل کیبن گاڑی جو کہ بغیر رجسٹریشن کو تحویل میں لے کر دوران تلاشی گاڑی سے 200 کلو گرام چرس برآمد کر لی. دوسری کارروائی میں ANF کوئٹہ نے ضلع پنجگور میں ہی واقع عیسائی ندی سے ذخیرہ کی گئی 84 کلو گرام چرس برآمد کر لی. ابتدائی اطلاعات کے مطابق پکڑی گئی منشیات کسی دیگر گروہ کے حوالے کرنے کی غرض سے ذخیرہ کی گئی تھی. تیسری کارروائی میں ANF کوئٹہ نے لاک پاس ٹول پلازا کوئٹہ پر سنگل کیبن ٹوئٹا گاڑی سے 10 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزم سید داد شاہ رہائشی مستونگ کو گرفتار کر لیا. ANF راولپنڈی نے صدر راولپنڈی میں واقع مسعود میڈیکل سینٹر نامی ایک دکان پر چھاپا کے دوران وہاں سے 3,807 عدد میرازولم انجیکشن برآمد کر لیے. اس کے علاوہ 3,000 سے زائد کوڈین گولیاں جو تھیں وہ بھی برآمد کر لی گئی ہیں. جبکہ موقع پر موجود 2 ملزمان جن کے نام محمد ارسلان محمد منصور جو کہ راولپنڈی کے رہائشی ہیں ان کو گرفتار کر لیا. دوران تفتیش ملزمان مذکورہ ادویات کا کوئی لائسنس پیش نہ کر سکے. دوسری کارروائی میں ANF راولپنڈی نے ثوابی کے رہائشی یاسر علی نامی ملزم کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے قبضہ سے 648 کلو گرام ہیروئن جو کہ اس کے ٹرالی بیگ میں چھپائی گئی تھی برآمد کر لی. 2 علیحدہ کارروائیوں میں ANF لاہور نے ایک انٹرنیشنل کوریئر آفس جو کہ وزیر آباد سیالکوٹ روڈ سیالکوٹ پر واقع ہے پر بحرین بھیجے جانے والے 2 پارسلوں سے تقریباً 960 گرام اور 940 گرام میتھیمفیٹامائن آئس کے پیکٹ جو ہیں وہ برآمد کر لیے. منشیات 4 ڈبوں میں مہارت سے چھپائی گئی تھی. مذکورہ پارسل سیالکوٹ کے رہائشی عدنان شفیق اور غلام علی نامی 2 ملزمان کی جانب سے بک کروائے گئے تھے. دوسری کارروائی میں ANF لاہور نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر واقع ایک نجی کارگو آفس کے ذریعے سعودی عرب بھیجے جانے والے ایک مشکوک پارسل کو قبضے میں لے کر اس سے 950 کلو گرام میتھیمفیٹامائن برآمد کر لی. مذکورہ پارسل چکوال کے رہائشی کاشف حسین شاہ نامی ملزم کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم صاحب جان نامی شخص کے لیے بک کروایا گیا تھا.
ANF پشاور نے کرک کے رہائشی محمد آفاق اور کوہاٹ کے رہائشی محمد نصیر نامی 2 ملزمان کے قبضے سے 4.8 کلو گرام چرس برآمد کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا. دونوں ملزمان کو پنڈی پت راولپنڈی روڈ کوہاٹ کے نزدیک سے گرفتار کیا گیا. دوسری کارروائی کے دوران مخبر کی اطلاع پر تورخم بارڈر پر تعینات ANF پشاور کی ٹیم نے تحصیل و ضلع خیبر میں واٹک میں واقع ٹاڈا مالا نامی کے قریب چھاپا مار کر وہاں چھپائے گئے ایک بیگ سے 1.5 کلو گرام میتھمفیٹامائن آئس برآمد کر لی. ANF کراچی نے کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل سے دبئی بھیجے جانے والے 10 کنٹینروں کو تحویل میں لے کر تلاشی لی تو ان کنٹینروں کی چھت میں چھپائی گئی 177 کلو گرام میتھمفیٹامائن برآمد کر لی. مفرور ملزمان عبد الوارث اور صادق خان کوئٹہ کے رہائشی تھے اور ان کے خلاف RD کراچی میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. تمام مقدمات ANF کے متعلقہ تھانوں میں انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کر لیے گئے ہیں. مزید تحقیقات جاری ہیں. جی تو لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقیناً آج بھی ڈاکٹر شمشیر حیات صاحب نے جو ہمارے ساتھ گفتگو کی، میں ہمیشہ اپنے لسنر سے یہ کہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت آسان ہیں اور ہمیں صرف سننے میں مشکل لگتی ہیں، لیکن جب ان کو کر لیا جائے گا تو وہ بہت آسان ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ وہ کام جو آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کام ٹھیک بھی ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کرنے سے گھبرا رہا ہوتا ہے، جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے. ایک بار انسان کو ایک پہلا قدم ضرور لے لینا چاہیے. جبکہ ہم جب ان منشیات کی بات کرتے ہیں، اس بیماری کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی بات ایک طرف رہی، لیکن سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ انسان خود ہے، وہ خود اس کی اپنی سوچ ہے. آپ اپنی فیملی کے بارے میں جانیے. میں ایک بک پڑھ رہی تھی جس میں لکھا ہوا تھا انسان کی زندگی میں بتایا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں 7 چیزیں زندگی میں بہت قیمتی ہوتی ہیں. اس کے سب سے پہلے اس کے والدہ کے بارے میں بتایا گیا، والد کے بارے میں بتایا گیا، بہن بھائیوں کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، آپ کے ریلیشن شپس کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ آپ کی سوسائٹی، آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک بہت قیمتی اور اہم حصہ ہے. اس لیے جناب اپنی زندگی کو مزید قیمتی بنائیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. سلامت وطن تا قیامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت وطن.